السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی شخصیت کا نام مولانا عبد الرحمن، سابقہ نام ان کا کچھ اور ہے. تو ان کی داستان شروع کرتے ہیں. پلیز میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. ضلع جلندھر کی تحصیل نکودر میں میاں وال ارائیاں اور میاں وال مولویاں دو مشہور بستیاں ہیں. میں اول و ذکر مقام میاں وال ارائیاں میں 20 فروری 1913 عیسوی کو پیدا ہوا. میرا نام رام سرن رکھا گیا. میرے باپ کا نام لالا نند لال تھا. ہماری ذات ریحان کھتری تھی. ہمارا خاندان اس علاقے میں خاصا مشہور، صاحب حیثیت اور با اثر تھا. سرکار دربار میں اچھا رسوخ تھا. مذہباً ہم سناتن دھرمی تھے. ہمارے ہاں ساہوکارہ تجارت اور ذمہ داری کا کام ہوتا تھا اور علاقے کی سرداری بھی حاصل تھی. مروجہ طریقے کے مطابق میری تعلیم شروع ہوئی. 1931 میں میں نے شاہ کوٹ سے انگلش مڈل پاس کیا اور اول درجے میں کامیاب ہوا. پھر مزید تعلیم حاصل کرنا چاہی، مگر کچھ مواقع ایسے رہے کہ تعلیم حاصل نہ کر سکا اور تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا. مجھے بچپن ہی سے مذہب سے لگاؤ تھا اور دل تلاش حق کا جویا تھا. میری بستی کے لوگ سناتن دھرمی تھے. مجھے شرک و بدعات سے طبعاً نفرت تھی. چنانچہ جب میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، اسی زمانے میں میرے دو تایازاد بھائی لالا دینا ناتھ اور لالا گھرداری لال بسلسلہ تجارت جلندھر اور فیروز پور میں 1 سال یا 8 ماہ رہ کر گھر واپس آئے. اس زمانے میں مذہبی مباحثے اور مناظرے عام ہوتے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے یہ مناظرے سے سنے، اگر سنے تو مذہب کے متعلق کیا معلومات حاصل کی. انہوں نے جواب دیا کہ مخلوق بحیثیت مخلوق نہ ہم کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، اور یہ اختیار صرف بھگوان کو ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ آریہ سماج کے خیالات سے متاثر ہو چکے تھے. میرے بھائیوں کی یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور میں نے اس کا تجربہ شروع کر دیا. ہمارے گاؤں کے قریب سید پور کی ایک بستی تھی. وہاں بابا سید رانا کی قبر تھی، جس پر دور و نزدیک سے ہندو، مسلمان، سکھ بھی نظریں چلاتے تھے. ہمارے گھر سے بھی نظر جاتی تھی. میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب میرے ذریعے سے کوئی چیز بطور نظر قبر پر بھیجی جاتی تو میں بجائے قبر پر چڑھانے کے خود چٹ کر جاتا تھا اور اس قبر پر جو پیسے وغیرہ ہوتے وہ بھی اٹھا لیتا. اس عمل سے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا. اس طرح میرا دل مضبوط ہو گیا. میں 5ویں جماعت میں تھا کہ ایک مرتبہ ڈپٹی صاحب اسکول میں معائنے کے لیے آئے. اساتذہ نے اسکول کو خوب سجایا. ہر جماعت کے کتبے لگائے گئے. ہماری جماعت کے استاد روشن خان نے کتاب میں سے مندرجہ ذیل اشعار لکھے. 4 دن کی زندگی ہے، آپ کو ہے اختیار، دوستی کر لیجئے یا دشمنی کر لیجئے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ان اشعار کا میرے دل پر خاص اثر ہوا. ہماری 5ویں جماعت کے ایک استاد بیانت سنگھ تھے. وہ بالعموم طلبہ کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتے تھے. انہوں نے طلبہ سے ایک ڈائری بنانے کے لیے کہا اور بتایا کہ اس ڈائری میں نیکی کا وہ کام لکھا جائے جو کیا جائے تاکہ اس طرح نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے. انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی بڑا کام نہ کر سکو تو کم از کم راستے سے اینٹ اور پتھر ہی ہٹا دو. استاد بیانت سنگھ کی باتوں نے مجھے متاثر کیا اور مجھے نیکی سے محبت ہوتی چلی گئی. پھر جب میں نے فارسی پڑھنی شروع کی اور کتاب میں اس طرح کے اشعار پڑھے، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو زجو از جو، تو ان اشعار اور اساتذہ کی نصیحتوں کے نتیجے میں میرے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ نیک کاموں کا بدلہ نیک ہے اور برے کاموں کا بدلہ برا ہے. تعلیم چھوڑنے کے بعد میں مطالعہ بھی کرتا تھا اور غور و فکر بھی.
بت پرستی سے مجھے شروع ہی سے نفرت تھی اور اب میں آریہ سماج کے قریب ہو گیا تھا۔ شرک و بدعات اور رسوم پرستی سے مجھے سخت بیزاری تھی اور میں اپنے معاشرے کا باغی تھا۔ میں نے آریہ سماج کی کتابوں کا مطالعہ کیا، ستیارتھ پرکاش کو پڑھا اور نظریاتی طور پر میں نے آریہ سماج کے اصول قبول کر لیے، مگر دل اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ اس کے بعد میں اپنے تجارتی نیز دوسرے مشاغل میں مصروف رہا، مگر تلاش حق کا جذبہ برابر کار فرما رہا۔ اب میں نے ہر قسم کا مذہبی لٹریچر پڑھا، لیکچر اور وعظ سنے، مگر کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو مجھے مطمئن کر سکتا۔ اب میرا مطالعہ بہت وسیع ہو گیا تھا اور میں حق بات علن کہہ دیتا تھا۔ اس وجہ سے لوگ میری عزت کرنے لگے تھے اور میری حق گوئی سے متاثر بھی تھے، بلکہ بالعموم لوگ مجھے متنازع فی مسائل میں ثالث و حکم بھی بنانے لگے تھے، بلکہ بعض مذہبی معاملات میں بھی میری رائے کو وقیع سمجھنے اور ماننے لگے۔ ستیارتھ پرکاش میں آریوں کے لیے 10 اصول لکھے گئے ہیں۔ ان میں سے چھٹے اصول پر مجھے شک ہوا اور وہ اصول میری نظر میں بالکل باطل ٹھہرا اور اب میں آریہ سماج سے بھی متنفر ہو گیا ہوں۔ اب میں نے اسلامی کتب کا خاص طور سے مطالعہ شروع کیا۔ میاں وال مولویہ میں ایک فارغ التحصیل طالب علم تھے۔ بعض مباحث میں جب میں ان سے رجوع کرتا تھا تو وہ مجھے مطمئن نہ کر سکتے تھے۔ اسی دوران میں نے اپنے ہم جماعت ولی محمد سے کہا کہ میں اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے بھائی علی محمد صاحب سے گفتگو کرو، وہ آپ کو معلومات بہم پہنچا سکیں گے۔ میں جب علی محمد صاحب کے پاس گیا تھا تو وہ ایک ضروری کام میں مصروف تھے، مگر وہ میری طرف فوراً متوجہ ہوئے۔ میں نے گوشت خوری پر اعتراض کیا کہ یہ جانوروں پر سراسر ظلم ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا سبزیوں میں روح ہے یا نہیں۔ میں نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ پھر تو سبزی خور بھی جیو ہتیا کے مرتکب ہوئے۔ ان کے جواب سے میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں کئی مہینے تک ان کے پاس جاتا رہا۔ وہ میرے بہت سے سوالوں اور اعتراضات کے تسلی بخش جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ مجھے اطمینان کی منزل تک پہنچا دیا اور اب میں اسلام کو سچا مذہب سمجھنے لگا۔ ایک روز میں نے اپنے باپ سے اس سلسلے میں گفتگو کی اور ان سے کہا میں نے مختلف مذاہب کا مطالعہ اور تحقیق کی ہے اور اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام سب سے بہتر مذہب ہے۔ میرے باپ نے کہا بیٹا، سب مذہبوں کا مدعا اور مقصد ایک ہے، لیکن لوگوں نے جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ان کو مسخ کر دیا ہے۔ میں نے کہا اسلام میں عبادت اور اس کا طریقہ نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ ہے، اس کی مثال کوئی دوسرا مذہب نہیں پیش کر سکتا۔ میرے والد نے کہا میں مانتا ہوں کہ ایسی پاکیزہ عبادت کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اس گفتگو کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا، مگر میں علی محمد صاحب کے پاس برابر آتا جاتا رہا۔ اب میری ذہنی کیفیت عجیب تھی۔ میں برابر اسلام کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ رات کو جب سوتا تو دیکھتا کہ ایک سفید پرندہ میرے اوپر سے اڑ کر جاتا ہے۔ یہ کیفیت مہینوں تک رہی۔ میں اکثر خواب میں پرواز کرتا تھا اور دہلی کی طرف جاتا تھا۔ یہاں ایک بات کا ذکر اور ضروری سمجھتا ہوں کہ کپورتھلا کی جامع مسجد کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا تھا۔ یہ ایسی نفیس اور عالی شان مسجد تھی کہ جس کو میں گھنٹوں دیکھا کرتا تھا۔ بات یہ تھی کہ وہ مسجد جامع مسجد دہلی کے نقشہ کے مطابق نئی مسالہ سے بنائی گئی تھی۔ چونکہ میں ابھی باقاعدہ داخل اسلام نہیں ہوا تھا، لہذا میں نے مسجد میں داخلے کا حل یہ نکالا کہ مسجد میں جا کر حوض پر بیٹھتا اور وضو کرتا رہتا، اس طرح مسجد کو دیکھتا رہتا۔ میں اپنے مسلمان دوستوں اور خصوصاً شیخ نظام الدین درزی سے برابر ملتا رہتا اور اسلام کی تعلیمات حاصل کرتا تھا۔ ایک روز میرے بڑے بھائی نے، جو نہایت زیرک اور کیفہ شناس تھا، مجھے وضو کرتے دیکھ لیا۔ مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ میرے مولوی صاحب جن کے پاس میں عربی پڑھنے جاتا ہوں وہ اسی طرح ہاتھ منہ دھوتے ہیں۔ یہ سن کر بھائی نے کہا کہ عربی پڑھنے مت جایا کرو، مگر اب تو میں نے نماز بھی سیکھنی شروع کر دی تھی اور مجھے سورہ اخلاص وغیرہ یاد ہو گئی تھی۔ ایک دن میں سو کر اٹھا تو بے اختیار میرے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلا۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اسلام میں سچی اور پکی توحید موجود ہے۔ اب رسالت کا معاملہ رہ گیا۔ ہمارے پڑوس کے ایک گاؤں میاں وال مولویہ میں مولوی جلیل الرحمن ایک حنفی عالم رہتے تھے۔ میں نے ان سے رابطہ قائم کیا اور مذہبی مباحث پر گفتگویں کی۔
شیعہ اور قادیانی لٹریچر بھی میں نے خوب پڑھا اور ان فرقوں کے متعلق مجھے بہت سی معلومات حاصل ہو گئیں اور میں ان کی اصلیت و حقیقت سے پوری طرح واقف ہو گیا۔ شیخ نظام الدین اور ان کے بھانجے خوشی محمد سے میرا رابطہ اور ملاقاتیں برابر جاری رہیں۔ یہ لوگ اہل حدیث تھے، میرا رجحان بھی اہل حدیث مسلک کی طرف ہو گیا، بلکہ ایک مرتبہ مجھ سے مولوی جلیل الرحمن سے تقلید اور عدم تقلید کے مباحث پر گرم بحث اور تلخی بھی ہو گئی۔ میں نے اہل حدیث مسلک کی زوردار طریقے سے حمایت کی۔ اب میں نماز یاد کر چکا تھا اور ضروریات دین سے پوری طرح واقف ہو چکا تھا۔ ایک روز میں نظام الدین صاحب کی دکان پر گیا اور ان سے کہا کہ اب میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے اسلام کا اعلان کر دوں اور علل اعلان فرائض اسلام بجا لاؤں، اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں اپنے اسلام کا اعلان جامع مسجد دہلی، جامع مسجد کپورتھلا، امرتسر یا لاہور میں کروں۔ میری اس بات کو سنتے ہی شیخ نظام الدین نے فوراً اپنی دکان کا دروازہ بند کر لیا اور کہنے لگے کہ ایسی گفتگو آہستہ سے کرو، اگر کہیں تمہارے خاندان والوں کو پتہ چل گیا تو میرا سر پھوڑ دیں گے اور میرے گھر بار کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس کے بعد طے ہوا کہ خوشی محمد سے مشورے کے بعد اگلا قدم اٹھایا جائے۔ چنانچہ مجلس مشاورت منعقد ہوئی اور طے پایا کہ دہلی جا کر میں اپنے اسلام کا اعلان کروں۔ چنانچہ 8 ذی الحجہ 1351 ہجری 13 اپریل 1933 کو 1 بجے خوشی محمد کی میت میں اپنے گھر سے نکلا، گویا کفر و ضلالت کی دنیا کو خیر باد کہا اور اسلام و ایمان کی طرف بڑھا، دنیا کے سارے رشتے توڑے اور اللہ سے رشتہ جوڑا۔ میں نے اس سے پہلے اپنے والد کو سارا حساب کتاب جو مجھ سے متعلق تھا سونپ دیا تھا اور جو رقم میری تحویل میں تھی وہ ان کے سپرد کر دی تھی۔ صرف 8 روپے 14.5 نے جو میری ذاتی پونجی تھی وہ اپنے پاس رہنے دیے۔ یہ میرا کل اثاثہ تھا۔ رات کو ہم نے شاہ کوٹ میں قیام کیا، مسلمانوں کا محلہ تھا، سڑک کے کنارے سوئے۔ وہیں خوشی محمد نے قاضی سلیمان منصور پوری مرحوم کی کتاب رحمت للعالمین کی پہلی جلد لا کر دی۔ میں نے اس جلد کا خاص طور پر وہ حصہ پڑھا جو صحابہ کرام کے اسلام لانے اور مصائب و علام برداشت کرنے اور صحابہ قدم رہنے سے متعلق تھا۔ تقریباً 90 صفحات تھے۔ رات کو گائے کا گوشت پکا کر کھایا اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کیں۔ صبح 7 بجے ہم شاہ کوٹ سے دہلی روانہ ہو گئے۔ راستے میں نکودر میں ایک صاحب مولوی محمد عیسیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ جب ان کو میرے عزائم معلوم ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد داڑھی رکھنی پڑے گی۔ میں نے کہا ضرور رکھوں گا۔ شام کو 8:30 بجے دہلی پہنچے۔ خوشی محمد جو مولوی عبدالوہاب ملتانی کے مدرسے میں لے گئے، اس وقت وہاں نماز عشاء ہو رہی تھی۔ نماز کے بعد خوشی محمد نے مولوی عبدالستار صاحب سے میرا تعارف کرایا اور مقصد بیان کیا کہ وہ مجھے باقاعدہ مسلمان کر لیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اب اسی طرح سلا دو، صبح ترجمہ قرآن کریم سنانے کے بعد مسلمان کریں گے۔ میرے دل پر اس کا برا اثر ہوا کہ اس کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی، مبادہ میرا ارادہ بدل جاتا۔ بہرحال مجھے ایک رات اور غور کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں اختلافات ہیں، مجھے سب سے اقرب الی الحق فرقہ کی طرف رہنمائی فرما۔ رات کو مجھے اطمینان ہوا کہ اہل حدیث مسلک کو اختیار کر لوں۔ ساتھ ہی میں نے دعا کی، خدایا میں بالکل کنارے پر کھڑا ہوں، مجھے حق کی روشنی دکھا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مجمع عام ہے، اس میں اسلام کی حقانیت پر مباحثہ مناظرہ ہو رہا ہے، جس میں اسلام پر تقریر کرنے والا شخص مظفر و منصور ہوا ہے۔ چنانچہ جب میں بیدار ہوا میرے دل کو سکون و اطمینان تھا اور میں نے سمجھ لیا کہ اسلام دین حق ہے۔ صبح اذان ہوئی تو میں نماز میں شریک ہوا۔ نماز کے بعد مولوی عبدالستار صاحب کا درس قرآن ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے باقاعدہ مسلمان کیا اور میرے اسلام لانے کا اعلان عام ہوا۔ مولوی صاحب نے میرا نام عطا اللہ تجویز کیا جو 1 سال تک جاری رہا، مگر مجھے اپنا نام ارشاد اللہ پسند تھا۔ مگر جب میں نے حدیث میں پڑھا کہ اسلام میں پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں تو میں نے اپنا نام عبد الرحمن رکھ لیا اور اب میں اسی نام سے مشہور ہوں۔ میری زندگی کا یہ عظیم واقعہ 14 اپریل 1933 بمطابق 7 ذی الحجہ 1351 ہجری کو ہوا۔ واللہ یہدی من یشاء۔ میں نے جامع مسجد دہلی کے امام صاحب سے اپنے اسلام لانے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا
اور وہ سرٹیفکیٹ خوشی محمد صاحب کو دے دیا تاکہ ان پر کوئی مصیبت نہ پڑے۔ ساتھ ہی میں نے اپنے اہل خاندان کو بذریعہ ڈاک مطلع کر دیا کہ بلا کسی جبر و اکراہ کے برضا اور رغبت میں نے اسلام کو دین حق سمجھتے ہوئے اسے قبول کیا ہے۔ اس میں کسی کی ترغیب و تحریص و تخفیف کو مطلق دخل نہیں تھا۔ میرے اس فعل کا کوئی شخص محرک و ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ البتہ میری بہن سودا بھی زوجہ لالا کشوری لال ساکن کپورتھلا نے، جو اس وقت دہلی میں مقیم تھی، ضرور ہاتھ پاؤں مارے۔ اس زمانے میں اس نے تقریباً 900 روپے خرچ کیے، مختلف اسکیمیں اور منصوبے بنائے، مجھے اغوا کرانا چاہا، مگر سب بے سود ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر میری حفاظت اور مدد فرمائی۔ اب میں نے دہلی میں سکونت اختیار کر لی اور مدرسہ دارالکتاب و سنہ میں پڑھنے لگا۔ میرے اسلام لانے کے 1 سال 8 ماہ بعد میرے رشتے کی بات چیت ہوئی۔ مولانا عبدالستار دہلوی مرحوم کی بڑی پھپھو کی پوتی اور چھوٹی پھپھو کی نواسی کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ میں نے مسجد فتح پوری کے مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کی۔ کچھ دنوں مدرسہ صدیقیہ میں بھی پڑھا۔ جب میں فارغ التحصیل ہو گیا تو مدرسہ دارالکتاب و سنہ میں باقاعدہ تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شروع میں مجھے پڑھانے میں دقت ہوئی، لہٰذا میں مولانا عبدالجلیل صاحب کے پاس سامرود ضلع سوات چلا گیا۔ ان کے پاس میں نے پھر تمام کتابیں پڑھی۔ اب مجھے اپنے اوپر اعتماد ہو گیا اور میں دہلی آ گیا۔ 2 سال تک میں پھر مدرسہ دارالکتاب و سنہ میں پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد میں نے دہلی میں مسجد نیم والی پہاڑ گنج میں اپنا مدرسہ محمدیہ قائم کر لیا اور کتابوں کی تجارت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ ستمبر 1947 عیسوی تک میرا یہی مشغلہ رہا۔ تقریباً 6 سال میں دہلی میں صحیفہ اہل حدیث کا مینیجر رہا۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب گجرانوالہ والے اور میرے درمیان ایک بحث تقریباً 8 ماہ جاری رہی۔ بحث یہ تھی کہ مسلمان کو اپنے لیے بحیثیت مسلمان کیا کہنا چاہیے، مسلمان کہنا چاہیے یا اہل حدیث؟ میں کہتا تھا کہ مسلمان کہنا چاہیے۔ مولانا محمد اسماعیل کہتے تھے کہ اہل حدیث۔ مولانا عبید اللہ شیخ الحدیث مدرسہ رحمانیہ دہلی حکم قرار پائے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو عبد الرحمن کی رائے سے متفق ہوں۔ میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے علم حدیث کا درس دینا سیکھا ہے۔ بخاری شریف اور ترمذی شریف کا درس مولانا عبید اللہ صاحب ہی نے مجھے سکھایا۔ قیام پاکستان کے بعد جب دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو میں نے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ پاکستان ہجرت کی اور 7 نومبر 1947 عیسوی کو لاہور آ گیا۔ 10 ماہ ساہیوال میں رہا، پھر مدرسہ ڈہلانہ میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ یہ سلسلہ 28 فروری 1948 تک رہا۔ اس کے بعد میں کراچی آ گیا اور جماعت اسلامی کراچی کا ناظم دفتر مقرر ہوا اور ایک مسجد میں بلا معاوضہ خطابت کے فرائض بھی انجام دیتا رہا۔ جماعت اسلامی کے بعد حضرات سے کچھ اختلاف ہوا، لہذا میں نے یہ علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ تھی جناب مولانا عبد الرحمن صاحب کی داستان، جو سکھ مت سے مسلمان ہوئے۔ نام تھا ان کا رام سرن، بعد میں ان کا نام مولانا عبد الرحمن پڑ گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی شخصیت کا تعارف لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔